الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ دل کی جو محبت ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ ہے. باقی جہاں تک حسن معاشرت کی بات ہے وہ پھر ہر ایک کے ساتھ ہوگی، مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوگی اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہوگی. چنانچہ عرض کیا تھا کہ اسلام کی تعلیمات میں ہے کہ آدمی جب کسی سے بھی ملے اس کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سب سے پہلی تعلیم یہ ہے کہ اس سے خوش روئی کے ساتھ ملے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہو، تبسم ہو، کیونکہ سب سے پہلا اثر انسان کے چہرے کا پڑتا ہے. اور جب گفتگو کرے تو اچھے انداز میں کرے اور اپنی ذات سے کوشش کرے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی جو تعریف فرمائی اور مسلمان کا جو تعارف کیا وہ اسی صفت کے ساتھ کیا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، انہیں خطرہ نہ ہو اپنی جان پر، انہیں خطرہ نہ ہو اپنے مال پر، انہیں خطرہ نہ ہو اپنی عزت و آبرو پر. اگر مسلمان ایسا ہے تو پھر وہ واقعی مسلمان کہلانے کے لائق ہے. اور اگر مسلمان میں یہ صفت نہیں ہے، دوسرے ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ ہماری جان پہ حملہ نہ کر دے، دوسروں کو خوف ہے کہ کہیں ہمارا مال نہ لوٹ لے، اور لوگ ڈر محسوس کرتے ہیں کہ کہیں یہ ہماری عزت و آبرو کے ساتھ کھیل نہ لے، تو سمجھیے کہ اس کے اندر اسلام نام کی کوئی چیز نہیں. اسی وجہ سے ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہمارے اپنے بڑوں کی، جن کا ہم نام لیتے ہیں، جن کے نام سے ہم پہچانے جاتے ہیں، کہ وہ ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتے رہے ان کی زندگی میں آپ کو یہ چیز ملے گی کہ میری ذات سے کسی کو ذرا برابر بھی تکلیف نہ پہنچے. جیسے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پچھلی مرتبہ بتایا تھا کہ آپ جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو کس طرح سے اٹھتے تھے، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس وقت آرام فرما رہی ہوتی تو ان کی نیند میں خلل نہ آئے، اس چیز کا بھی خیال کیا جاتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. ظاہر سی بات ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ بھی اس کا بہت خیال رکھتے ہوں گے. اسی وجہ سے حضرات صحابہ میں یہ صفت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی کہ وہ بھی کسی کو تکلیف پہنچانا پسند نہیں کرتے تھے. چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے. دیکھا کہ وہاں پر ایک لسٹ بنی ہوئی ہے اور اس لسٹ میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں شخص معذور ہے، اس کا یہ کام کرنا ہے، فلاں شخص بوڑھا ہے، اس کی یہ خدمت کرنی ہے، اور اس کے آگے کون خدمت کرے گا وہ بھی لکھا ہوا ہے. حضرت عمر وہ لسٹ پڑھ رہے تھے. ایک جگہ لکھا تھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے لیکن اس کے آگے نام لکھا ہوا نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا
کہ کیوں نہ میں اس بوڑھی کی خدمت کروں. چنانچہ دوسرے دن وہ فجر کی نماز پڑھ کر وہاں پہنچے. دروازہ کھٹکھٹایا, کہا اماں میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. اندر سے آواز آئی کہ بھائی خدمت کرنے والا تو خدمت کر کے چلا گیا, آج بھی وہ ایسا ہی آیا تھا جیسے روزانہ آتا ہے. حضرت عمر نے پوچھا کہ اماں اس کا نام کیا ہے, بتا سکتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہ میں نے اس سے نام پوچھا نہ اس نے اپنا نام بتایا. تو کہا کہ اس کی شکل و صورت بتا دیجیے. تو کہا کہ اس کا معمول یہ ہے کہ جب وہ دروازے پر آ کے کھٹکھٹاتا ہے تو کہتا ہے کہ اماں پردہ کر لو. تو میں اپنے حجرے میں چلے جاتی ہوں, اور جب وہ اپنا سارا کام سمیٹ لیتا ہے تو دروازہ کھٹکھٹا کر چلا جاتا ہے, میرا پردہ ختم ہو جاتا ہے. اس زمانے کی خدمت کیا تھی؟ اس زمانے کی خدمت یہ تھی کہ گھر میں جھاڑو دے دیے, باہر سے پانی لا کر بھر دیے, برتن گندے ہیں تو اس کو دھو دیے. اس طرح کے جو کام ہوتے تھے وہ خدمت میں شمار ہوتا تھا. کسی کا اگر کوئی معذور ہے تو کھانا بنا کر دے دیا. یہ ساری چیزیں اس زمانے میں خدمت شمار ہوتی تھی اور وہ خدمت کی جاتی تھی. بہرحال نہ نام پتہ چلا نہ شکل و صورت پتہ چلی. تو حضرت عمر نے سوچا کہ چلو کل فجر سے پہلے آ جاتا ہوں. فجر سے پہلے پہنچے, پھر کھٹکھٹایا کہ اماں خدمت کرنا کے لیے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, خدمت تو خدمت کرنے والا کر کے چلا گیا, میرے کو ابھی کوئی کام ہے نہیں, آپ کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عمر سوچنے لگے بھائی ایسا کون سا آدمی, فجر بعد آؤ تو بھی کام ہو چکا ہے, فجر سے پہلے بھی کام ہو چکا ہے, تو میں عشاء کے بعد ہی آ کے بیٹھ جاؤں گا, دیکھوں تو صحیح کون ہے. دیکھیے یہ خدمت اپنے گھر والوں کی نہیں ہو رہی, اپنے ماں باپ کی نہیں ہو رہی ہے, اپنے بیوی بچوں کی نہیں ہو رہی ہے, پرایوں کی ہو رہی ہے. اس زمانے میں یہ معمول تھا. کوئی معذور, کوئی مریض, کوئی بیمار, کوئی بوڑھا, ایسا نہیں تھا جس کی خدمت کرنے کی کسی نے ذمہ داری نہ لی ہو. ایسا ماحول تھا. آج تو ماں باپ بھی بیچارے خدمت کے لیے ترس جاتے ہیں, اور گھر کے ایک برتن کو کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. گلاس یہاں سے وہاں اٹھا دے کر رکھنا تک مشکل ہے. یہ آج ہمارا مزاج بن چکا ہے. یہاں پر اب دیکھیے خدمت کون کر رہا ہے. حضرت عمر عشاء کے بعد آ کر بیٹھ گئے, تھوڑا سا اوٹ میں بیٹھے کہ کوئی نظر نہ آئے. جب رات گہری ہوئی تو دیکھا کہ ایک شخص چلا ہوا آ رہا ہے, بہت آہستہ آہستہ پیر رکھتے ہیں. جب وہ قریب پہنچا تو اندھیری رات تھی, اس زمانے میں تو روشنی کا نظم نہیں ہوتا تھا. حضرت عمر نے اس کا ہاتھ پکڑ پوچھا کون؟ من انت؟ حضرت عمر نے فرمایا ابو بکر. تو حضرت عمر چونک گئے, کہا کہ اے امیر المومنین الخلیفۃ المسلمین, آپ یہ کام کر رہے ہیں, آپ کے اوپر تو اتنی ساری ذمہ داریاں ہیں. خلافت کا بوجھ معمولی بوجھ نہیں ہے. یہ آج کل کی طرح تھوڑی وزیر اعظم اور صدر جیسے ناہنجار لوگ ہوتے تھے کہ ملک کی 90% آبادی بھوکی سو رہی ہے اور ان کو کوئی فکر نہیں. وہ صرف 1% لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں, وہ صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کام کر رہے ہیں, اور ان کا جہنم بھرنے والا ہے نہیں. لہذا غربت ہے کہ رکنے کا نام نہیں, تکلیف ہے کہ ختم ہونے کا نام. وہاں تو ایک ایک فرد کی فکر ہے. کہا کہ ہاں تمہارا بھائی ابو بکر. کہا کہ آپ اتنا آہستہ آہستہ بغیر چپل کے آئے. یہ ہے وہ بات جو میں اصل میں اس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر جب اپنے مکان سے نکلتے تھے رات میں اس بڑھیا کی خدمت کرنے کے لیے, خدمت تو کرتے ہی تھے
لیکن ایک خاص چیز، تو بغیر اپنے جوتے اور چپل کے آیا کرتے، اتنا فاصلہ طے کر کے، کیونکہ وہ مدینہ شہر کے باہر رہتی تھی. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ ہاں میں بغیر جوتے کے آتا ہوں، اس لیے کہ رات کا وقت ہوتا ہے، لوگ دن بھر کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اس وقت سوتے رہتے ہیں. میں اگر جوتا پہن کر آؤں گا تو میرے جوتے کی آواز سے لوگوں کی نیند میں خلل آئے گی، ان کے آرام میں خلل آئے گا. اس لیے میں بغیر جوتے کے. یہ ہے وہ وصف جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دکھتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے ہیں. تو ان غلاموں کے اندر بھی وہ چیز نظر آتی ہے کہ ہماری ذات سے ذرا برابر بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے. آج راتوں میں کیا کیا نہیں ہوتا ہے، اتنے بم پھوڑے جاتے ہیں مسلمانوں کے فنکشنوں میں اور مسلمانوں کی سوسائٹیوں میں کہ چھوٹے بچے گھبرا کر اٹھ جاتے ہیں اور جاگے ہوئے چھوٹے بچے رونے لگتے ہیں ان بموں کی آوازوں کو سن کر. یہ ہے مسلمان آدمی. اور اس کے علاوہ جو حرکتیں ہوتی ہے، شور اور غوغا جو ہوتا ہے وہ تو الگ ہے. یہ فکر ہے، یہ فکر ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. کاش کہ یہ صفات ہم میں بھی آئیں. اب حضرت عمر کا واقعہ سن لیجئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ شہر کے باہر ایک قافلہ آ کر رکا ہوا ہے اور اس قافلے میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے خیمہ لگایا ہوا ہے. چلو جا کر ذرا ان کی خیر خبر لیں. یہ خصوصیت آپ کو ملے گی، لوگوں کی خیر خبر لینا، ان کے حالات کو جاننا، کن حالتوں سے گزر رہے، کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں، کسی کو کوئی حاجت تو نہیں ہے. آج تو آدمی ڈرتا ہے کہ کوئی مجھے بلا نہ لے، میرا نام نہ لے لے، میری لسٹ میں نام نہ آ جائے، کہ کہیں کچھ دینا نہ پڑ جائے. کیا سوچ میں فرق آ گیا. شتان بینہما، کہاں وہ سوچتے تھے، کہاں ہماری سوچ آ گئی. وہ دینے کی سوچتی تھے تو اللہ نے پوری دنیا ان کے قدموں میں ڈال دی. ہم بچانے سوچ رہے، اللہ نے بھکاری بنا دیا. بس چلے دونوں پہنچا، دیکھا کہ قافلہ ہے، مختلف خیموں میں آرام کر رہے ہیں. ایک قافلے میں ایک خاتون ایک خیمے میں کنارے پر ہے اور وہ خیمے کے باہر ایک چولہے کے اوپر ایک ہنڈیا رکھی ہوئی ہے، اس کو ہلا رہی ہے. بچے کھیل رہے ہیں. جا کے پوچھا کہ اللہ کی بندی کیا کر رہی ہے؟ کہا کہ بچے بھی صبح سے بھوکے ہیں، میں بھی فاقے سے ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. ہنڈیا میں پانی ڈال کے ہلا رہی ہوں تاکہ بچوں کو ایسا محسوس ہو کہ کچھ کھانا بن رہا ہے. کھیلتے کھیلتے تھک جائیں گے، سو جائیں گے، میری رات بھی نکل جائیں گی جیسے دن نکلا ہے. حضرت عمر فوراً لوٹے، اسلم کو لے کر بیت المال سے آٹے کی ایک بوری، شہد اور کھجور اور گھی، یہ ساری چیزوں کو جمع کیا اور اسلم سے کہا کہ میرے کندھے پہ، میرے کمر پہ لاد دے. حضرت اسلم نے کہا کہ حضرت امیر المومنین آپ، میں آپ کا غلام ہوں، میں اپنے کندھے پر لے چلوں. ورنہ کل قیامت کے دن مجھے ہی اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھانا ہے، اسے میں ہی اپنے کندھے پر لاد کر لے چلوں گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کے ساتھ اس کا بوجھ چلے گا. بہرحال لے کے آئے، عورت کے سامنے ساری چیزیں رکھ دی، دے دی اور کہا کہ تم تیاری کرو، میں ذرا آگ جلاتا ہوں. گیلی لکڑیاں تھی، دھواں بہت ہو رہا تھا. اس موقع پر علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت عمر آگ جلا رہے تھے تو پہلے زمانے کی جو دھنی ہوتی تھی آگ کے اس میں، تو اس کی وجہ سے دھواں بہت ہو رہا تھا. پر اسلم فرماتے ہیں
کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمر کی گھنی داڑھی میں سے دھواں نکل رہا ہے. اس سے استدلال علماء نے کیا ہے کہ اصل سنت داڑھی میں جو ہے وہ ایک مشت ہے، کم از کم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بھی ایک مشت یا اس سے کچھ بڑھ کر تھی، اور یہی معمول حضرات صحابہ کا تھا. یہ میں نے اس لیے بڑھا دیا کہ آج کل ہر چیز اپنے مزاج کے حساب سے انسان چاہتا ہے نا، کہ بھائی دور سے خالی دکھ جائے کہ چہرے پہ کچھ بال ہے تو داڑھی ہو گئی. ایسے کرنے سے کام چلنے والا نہیں ہے. عمل کا کرنا نہ کرنا آپ کے اختیار میں ہے، لیکن صحیح عمل کیا ہے اس کو جاننا چاہیے آدمی. بہرحال جب اس نے کچھ حریرہ جیسا بنا لیا تو اسلم نے کہا حضرت عمر سے کہ حضرت اپنا کام ہو گیا، اب چلیے رات بھی ہو رہی ہے. حضرت عمر نے فرمایا نہیں میں بھی یہاں بیٹھوں گا، تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں. پھر وہ بچے کو جو ہے وہ حریرہ نما سب کھلا دیا گیا، بچے کھیلنے لگے. کچھ دیر تک حضرت عمر بیٹھے رہے اور پھر وہاں سے چلے. تو حضرت اسلم نے پوچھا کہ آپ حریرہ پکنے کے بعد بھی بیٹھے رہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ میں نے ان بچوں کو اپنی آنکھوں سے روتے ہوئے دیکھا تھا تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھوں. یہ ہے اصل وہ چیز کہ روتے ہوئے کسی کو دیکھنا ان حضرات کو بہت گرہ گزرتا. وہ چاہتے تھے کہ ہم کس طرح سے ان کو خوش کریں، کس طرح سے ہم کو ہنسائیں، کس طرح سے ہم ان کی ضرورتوں کو پورا کریں. یہ چیز کی حضرت صحابہ کہتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ وہاں سے چلے. اس موقع پر وہ مشہور جملہ ہے اس عورت کا کہ امیر المومنین تو آرام سے سوئے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے. امیر المومنین عمر تو اپنے مکان میں ہیں، انہیں ہمارے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے. اے شخص ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ امیر المومنین ہو. حضرت عمر کو اس نے کہا تھا. حضرت عمر نے نہیں کہا کہ ہاں میں امیر المومنین ہوں، وہ بڑے لوگ تھے. حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر تو کبھی وہاں آئے گی تو مجھے وہیں پر پائے گی. بات بھی صحیح تھی اور اپنا اخلاص بھی باقی رکھا. تو یہ چیز ہے حضرات صحابہ میں. حضرات صحابہ میں یہ چیز تھی، اور آپ کے ماننے والے، آپ کی اتباع کرنے والے، آپ کے طریقے پر چلنے والوں میں بھی یہ چیز تھی. اسی وجہ سے ان کی قیمتیں بڑھ جاتی تھی، ان کی زندگیوں کی وجہ سے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے اساتذہ میں آتے ہیں، استادوں کے استادوں میں آتے ہیں، بہت عظیم ہستی ہیں. ان کے بازو میں ایک یہودی رہا کرتا تھا. اس یہودی نے اپنا مکان فروخت کرنے کے لیے نکالا، بیچنے کے لیے نکالا. ایک شخص آیا، وہ خریدنا چاہتا تھا. قیمت پوچھی تو کہا 2000 دینار اس مکان کی قیمت. دینار سونے کے. شخص نے کہا کہ بہت زیادہ قیمت لگا رہے ہو، اس کی قیمت تو مارکیٹ میں 1000 دینار ہے. کہا واقعی اس مکان کی قیمت 1000 دینار ہے اور عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس کی قیمت 1000 دینار ہے. تو اس طرح سے اس کی قیمت 2000. یہ ہے ان بزرگوں کی زندگی کا دنیاوی فائدہ کہ اگر اس شخص کا پڑوس چاہتے ہو تو 1000 دینار اور دینا پڑے گا. آپ کہیں گے یہ تو بڑے لوگ تھے، حضور کی صحبت یافتہ تھے، صحابہ کے صحبت یافتہ تھے، تابعین تبع تابعین تھے. بھی قریبی زمانے کے حالات ہی دیکھ لیجئے جن کی زندگیوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا. اس میں پھر آپ کو قریب اور بعد کو دیکھنا نہیں ہے. ان کی زندگی ان ساری انوارات سے، ساری صفات سے مزین ہوگی. ہمارے اکابر علماء دیوبند میں ایک بہت عظیم ہستی گزرے ہیں، حضرت مولانا میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں ان کے استادوں میں آتے ہیں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، جن کے صاحبزادے حضرت مفتی تقی عثمانی اور مفتی محمد رفیع عثمانی وغیرہ ہیں. تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جب میں دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوا، مفتی بھی بن گیا،
ایک روز وقت تھا تو میں اپنے استاد مولانا میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گیا. دوپہر کا وقت تھا, کھانے پہ بٹھا لیا, آم کا موسم تھا. کھانے کے بعد ایک بالٹی میں بھر کر آم بھی آ گئے کہ چلو اب چوسو بیٹھ کر. تکلفات نہیں تھے نا تو بالٹی میں آ جاتا تھا. آج تو کسی کے سامنے کوئی چیز پیش کرنا تو اس کے لیے کون سی پلیٹ ہو, کس انداز میں اس کو رکھا جائے, اس کو کس طرح سے خوبصورت و مزین کیا جائے, یہ سارے تکلفات میں بھی کافی کچھ وقت اور پیسہ ضائع ہوتا ہے. بہرحال تو کھانا بھی کھا لیے. کھانا کھانے کے بعد آم کا نمبر آیا, آم بھی خوب دبا کے چوسے. حضرت مولانا کا شاید باغ وغیرہ بھی تھا تو آم بھی آیا کرتے تھے. خوب پیٹ بھر کر جب ہو گیا تو مفتی شفیع صاحب تو چونکہ نوجوان تھے, ابھی بھی فارغ ہوئے تھے, وہ تو بزرگ تھے, تو کہا حضرت اگر آپ کہیں تو میں دسترخوان سمیٹ لوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو دسترخوان سمیٹنا آتا ہے, آپ نے دسترخوان اٹھانا سیکھا ہے؟ تو یہ چونک گئے کہ ارے دسترخوان بھی اٹھانا جو ہے وہ سیکھنا پڑتا ہے. تو پوچھا حضرت آپ ہی بتا دیجیے کس طرح دسترخوان اٹھایا جاتا ہے. فرمایا ہاں, دسترخوان اٹھانا بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایک نعمت کی قدر کس طرح کی نظر آپ کے نزدیک. فرمایا کہ جب میں دسترخوان اٹھاتا ہوں تو سب سے پہلے جو کھانا بچا ہوا ہے اس کو ایک طرف کریں تاکہ یہ دوسرے لوگوں کے استعمال میں آ جائے, پھینکا نہیں جائے گا. پھر اس کے بعد دسترخوان کے اندر جو ذرات گر جاتے ہیں کہ آپ روٹی توڑتے تو کچھ ذرے گر جاتے ہیں, عام طور پر پاؤ, بھون پاؤ خاص طور پر, تو اس میں کافی کچھ ذرات گر جاتے ہیں, اور بھی چیزوں کے ذرات گر جاتے ہیں. تو کیا فرمایا کہ میں ان ذرات کو جمع کرتا ہوں اور ان ذرات کو فلاں جگہ پر چیونٹیوں کا بل ہے, کیڑے مکوڑے ہیں, وہاں جا کے ڈالتا ہوں تاکہ وہ اس کو کھا لیں. یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. اور پھر جب ہڈیوں کی باری آتی ہے تو ہڈیاں اٹھا کر میں فلاں جگہ پر پھینکتا ہوں جہاں پر کتے اور بلیاں ہڈیاں کھاتے ہیں. اور اس کے بعد آم کی گٹلیاں میں سارے کو جمع کرتا ہوں اور اس کو میدان میں پھینکتا ہوں. وہاں پر بچے کھیلتے تھے. کہ آپ لوگ بڑے چھوٹے ہوں گے تو اس زمانے میں گٹلیوں سے بھی کھیلتے تھے. اس زمانے میں آم کی گٹلیوں سے بھی کیچ کھیلنا اور دوسرے بہت سارے کھیل ہوتے تھے. تو جب وہ سوکھ جاتی ہے تو بچے اس سے کھیلتے ہیں. ایک ایک چیز کا فائدہ. اور فرمایا کہ یہ جو آم کے چھلکے ہیں ان کو میں کہیں اکٹھا نہیں پھینکتا, میں وہاں دور جاتا ہوں اور وہاں 10-10 قدم پر ایک ایک چھلکا پھینکتا ہوں. فرمایا حضرت یہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ محلہ غریبوں کا ہے, ہر ایک کو آم کھانے ملتا نہیں ہے. اگر ایک جگہ پر آم کے اتنے سارے چھلکے دیکھیں گے تو بچوں کے دلوں میں افسوس ہوگا کہ ہمارے ابا تو ہم کو آم کھلاتے ہی نہیں. اتنے سارے آم دیکھو لوگ کھا رہے ہیں. تو میری عادت یہ ہے کہ میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ایک ایک چھلکے پھینکتا ہوں تاکہ کسی کے بچے کو دکھ اور افسوس. مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ میں تو حیران رہ گیا اور مجھے پتا چلا کہ واقعی دسترخوان اٹھانے کا بھی طریقہ ہے. آج ہمارے دسترخوانوں پر کتنی چیزیں پھینک دی جاتی. میں ذاتی طور پر جس چیز سے سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہوں ان لوگوں کو اس عمل سے کہ جب لوگ گوشت کی بوٹیاں کھاتے ہیں اور ہڈیوں کے اندر اچھی خاصی جو ہے وہ گوشت کی مقدار لگی ہوئی رہتی ہے اور اس کو پھینک دیتے ہیں. بس اوپر سے تھوڑا سا چن لیا اور گوشت کی بوٹی ہڈی کو پھینک دیا. حالانکہ اس میں اچھا خاصا گوشت لگا ہوا. آپ کا گوشت کوئی سستا گوشت نہیں ہے. 700, 750, 800 روپے کلو بکرے کا گوشت آ رہا ہے. آپ کو پتا ہے ایسے بے شمار خاندان ہیں جن کے سال ہر سال بکرے کا گوشت نہیں پکتا ہے. اتنا مہنگا نہیں خرید سکتے ہیں. وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ قربانی کے دن آئیں گے تو کہیں سے کچھ آ جائے. ایسے لوگ ہیں نہیں خرید سکتے ہیں. اور یہاں پر حال یہ ہے کہ اپنی بڑائی دکھانے کے لیے اور ہمارے اکابر کا عمل دیکھیے. فرمایا کہ پھر اسی حالت میں عشاء کا وقت ہو گیا. میں حضرت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ کر نکلا. کچھ قدم چلے تھے تو حضرت نے اپنے جوتوں کو نکال لیا اور پیدل ہی چلنا شروع کر دیا بغیر جوتوں کے.
30, 40, 50 قدم چلنے کا پھر جوتا پہنو. اب یہ مزید حیران ہوئے کہ حضرت یہ کون سا عمل ہے, یہ تو عجیب سا عمل میں دیکھ رہا ہوں, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ مسجد سے نکلے جوتا پہن کر اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اپنا جوتا نکال لیا, پھر پیدل چلے اور اب آپ نے واپس جوتا پہن لیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ عجیب بات ارشاد فرمایا دیکھو یہ ملی جلی بستی ہے, اس میں مسلمان بھی رہتے ہیں اور غیر مسلم بھی رہتے ہیں. یہ جو محلہ ہے اور یہ محلے کا جو حصہ ہے اس میں غیر مسلم لوگ رہتے ہیں اور اس میں کچھ ایسی عورتیں رہتی ہیں جو کسبی عورتیں ہیں, طوائف عورتیں ہیں. اپنی جوانی کی عمر میں وہ جسم فروشی کا کام کیا کرتے ہیں, اپنی جوانی کی عمر میں جسم فروشی کا کام کیا کرتی تھی, اپنی عزتیں بیچا کرتی تھی. آج عمر تھوڑی بڑی ہو گئی ہے تو لوگوں نے ان کے پاس آنا چھوڑ دیا ہے. اب بھی لیکن وہ اس تمنا میں رہتی ہے کہ کوئی آئے ان کے پاس, ان کا کاروبار دھندا یہی تھا. تو فرمایا کہ جہاں پر میں نے جوتا اتارا وہیں پر ایک عورت رہتی ہے جو اپنی جوانی میں حرکت کیا کرتی تھی, آج بھی ہے. تو میں اپنے جوتوں کو نکال لیتا ہوں اس لیے کہ مرد کے جوتوں کی آواز دور تک جاتی ہے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جوتوں کی آواز اس کے کان میں آئے اور اس کو ایک امید جاگ اٹھے کہ شاید میرے پاس کوئی آ رہا ہے, اور پھر جب میں دور چلا جاؤں تو اس کو دکھ ہو, اس کو افسوس ہو کہ بھائی میرے پاس تو کوئی نہیں آ رہا ہے. میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ ایک کافرہ, فاجرہ اور ایک طوائف عورت کے دل کو بھی میری وجہ سے دکھ پہنچے. کوئی سوچ سکتا ہے اس بات کو؟ یہ ہے ہمارے بزرگ, اس طرح سے ان لوگوں نے اپنی زندگیاں گزاری ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے. یہ اسلام کی بہت اہم تعلیم, اسلام کی بہت اہم تعلیم, اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا. چنانچہ ایک واقعہ پڑھنے میں آیا, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, کتنا خیال رکھا جاتا تھا اس زمانے میں لوگوں کا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ سن ہجری 120 کا واقعہ ہے, بالکل شروعاتی دور. امام ابو حنیفہ کے استاد حضرت حماد, ان کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کے مسند کے اوپر امام ابو حنیفہ بیٹھ چکے تھے اور انہی کا فتویٰ جو ہے اس زمانے میں چلتا تھا. ان کی والدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی. ان کو جب کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ کسی اور سے مسئلہ معلوم کرتی, امام ابو حنیفہ سے معلوم نہیں کرتی تھی, کیونکہ بہرحال امام ابو حنیفہ بچے تھے ان کے, اور بچہ تو کتنا بھی بڑا ہو جائے بچہ ہی ہوتا ہے. تو وہ کہا کرتی تھی کہ نہیں مجھے فلاں کے پاس لے چلو, وہ ذرا بوڑھے ہیں, ان کے پاس تجربہ زیادہ ہے. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے لیے سواری کا انتظام کرتے, ان کو سوار کرتے اور پھر اس سواری کا نکیل پکڑ کر وہ ان کے پاس لے جاتے. اب جب ظاہر سی بات ہے جائیں گے کوفہ کی گلیوں میں, اس زمانے کا کوفہ آباد شہر, ترقی یافتہ شہر کوفہ اور بغداد, تو ظاہر سی بات ہے بے شمار ان کے شاگرد بھی ملیں گے. اب شاگرد دیکھتے اور ان کو تعجب ہوتا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہاں لے کے جا رہے ہیں, اتنے بڑے آدمی. بہرحال جہاں ان کی والدہ کہتی وہاں پہنچتے اور پہنچنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹاتے. دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد وہ بزرگ سامنے آتے, وہ عالم, وہ فقیہ, وہ محدث سامنے آتے تو کہتے کہ ہماری والدہ چاہتی ہے آپ سے کچھ سوال کرنا, آپ اس کا جواب دیں. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا کہ ان کی والدہ جو سوال کرتی ہے وہ ان کو بھی فوری طور پر اس کا جواب مستحضر نہیں ہوتا, یاد نہیں ہوتا. ہر سوال کا جواب ہر وقت یاد رہنا ضروری نہیں, ہر سوال کا جواب پتہ ہونا ضروری نہیں. تو وہ کہتے کہ مجھے تو اس سوال کا جواب کا علم نہیں ہے. تو وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کو بہت آہستہ سے جواب دیتے اور کہتے کہ آپ بلند آواز سے میری والدہ کو جواب دیں تاکہ وہ سن لیں. تو پھر وہ زور سے جواب دیتے.
ان کی والدہ اس جواب کو سنتی مطمئن ہوتی اور چلے جاتے، یعنی اپنی والدہ کا اتنا خیال کہ میری والدہ اگر یہ چاہتی ہے اور وہ اس میں خوش ہے کہ بھائی ان سے پوچھنا ہے، حالانکہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو امام ابو حنیفہ سے اپنے مسئلے حل کرتے ہیں، تو پھر وہ ساری مشقتوں کو برداشت کر کے ان کو خوش کرنے کے لیے جاتے، ان کو جواب بتا کر ان سے جواب کہلواتے، لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ اماں جن کے پاس تم لے جاتی ہو وہ مجھ سے ہی پوچھتے، کیوں؟ کہ بھائی یہ ان میں خوش ہے نا، تو ہمیں ان کو ناراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں ہے، اس کے سامنے بچہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے وہ بچہ ہی رہتا ہے، بڑی عمر کا ہو جائے گا تو بھی بچہ ہے، اور بڑے سے بڑے درجے کو پہنچ جائے گا تب بھی وہ بچہ ہی ہے۔ یہ ساری چیزیں بہت جو ہے وہ سوچنے والی اور اپنی زندگی میں لانے والی ہے۔ دوسروں کا خیال کرنا، اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے اس کا اہتمام کرنا، یہ بہت اہم چیز ہے جو آج ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ ہم ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہی نہیں، اپنی زبان سے جس کو چاہا جو بولنا ہے بول دیا، اپنے ہاتھ کا جس طرح سے چاہا استعمال کر لیا، کسی کی عزت کے اوپر حملہ کر دیا، کسی پر ظلم کر دیا، کسی کا حق مار دیا، یہی ساری چیزوں میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر حساب ہوگا۔ ایک آخری واقعہ آپ کو سنا دوں۔ ایران کا بادشاہ تھا ملک شاہ، ایک مرتبہ وہ شکار کے لیے نکلا 3 دن کے لیے۔ اب جب شکار کے لیے نکلتے ہیں تو وہ جنگلوں میں جو ہے وہ پھر جاتے ہیں۔ اس کے لوگ کہیں پہنچ گئے، وہاں بڑھیا کا مکان تھا، اس کے پاس ایک گائے تھی، ان لوگوں نے کاٹا، ذبح کر کے بھون کے کھا گئے۔ اب وہ بیچاری بڑھیا کا سب کچھ وہی تھا، اس نے کہا پیسہ دے دو، انہوں نے کہا نہیں، بادشاہ کے چائے سے زیادہ کیٹلی گرم والا حساب جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ایسے بڑے لوگوں کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ ہی گرمائی دکھاتے ہیں۔ نہ پیسہ دیا اور نہ ہی ان کو گائے لا کے دیا۔ بڑی پریشانی میں بڑھیا۔ کسی نے کہا کہ بھئی آپ پریشان نہ ہو، اس کو مشورہ دیا کہ تیسرے دن جو ہے ملک شاہ لوٹنے والا ہے، بادشاہ بڑا اچھا ہے، تم ایک کام کرو، جب یہ لوٹے گا تو ایک بیچ میں دریا ہے کہ دریا کے اوپر ایک پل ہے، اس پل کے پار کیے بغیر کوئی جا نہیں سکتا ادھر، اسی پہ جا کے بیٹھ جاؤ۔ یہ پہنچی وہاں پر، ملک شاہ گزرنے لگا، اس نے اس کو پکڑ لیا اس کے لگام کو، اور کہا کہ تیرا اور میرا ایک معاملہ ہے، تیرا اور میرا ایک معاملہ ہے، بتا یہاں حل کرے گا یا پل صراط پر حل کرے گا؟ بادشاہ گھبرا گیا، ایک دن بادشاہ تھا، اتر آیا، ماں کیا بات ہے؟ اس نے اپنا سارا معاملہ پیش کیا، اس طرح سے تیرے لوگوں نے میرے ساتھ کیا ہے۔ اس نے تو اس کو حل کر دیا، لیکن اس نے ایک جملہ یہی کہا تھا کہ ماں کوئی بھی معاملہ ہے اس کو یہیں پر حل کر لے، اس پل پر حل کر لے، چلے گا، پل صراط کے اوپر میں حل کرنے کے لائق نہیں۔ تو ہر معاملے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر حساب ہونا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم جو چاہے بول دیں اور جس کے ساتھ چاہے جو کر دیں اپنی طاقت کے بلبوتے پر، یہ سوچنا ہم چھوڑ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کے ساتھ بھی اگر آپ کی طرف سے زیادتی ہوئی، چاہے وہ جان بوجھ کر نہ ہو، تب بھی اللہ کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری اہلیہ کسی قریبی رشتہ دار کی کسی شادی تقریب وغیرہ میں جانے والی تھی، مرغیاں پالتے تھے اس زمانے میں، تو جاتے جاتے اس نے کہا کہ آپ جو ہے 10 بجے ان مرغیوں کو دانا دے دینا، پانی دے دینا۔ اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کافی قلم والے لوگ، اسی میں دن رات رہنے والے لوگ، کہا کیا انشاءاللہ کر دوں گا۔ اب جب دوسرا دن آیا دینے کا وقت، تو یہ اپنے بیان القرآن کی تفسیر لکھنے میں ان کا وہ وقت تھا، مصروف تھے۔ اب ایسے لوگوں کو ایک اس طرح کی چیزیں کہاں یاد ہوتی ہے؟ فرمایا کہ میں لکھنے بیٹھا ہوں، کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا کیا لکھوں۔ 11 بج گئے اور میرے ذہن میں کوئی بات آ نہیں رہی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب مضامین آتے ہیں۔ فرمایا لیکن میں سوچنے لگا کہ آخر ایسی کون سا گناہ ہو گیا ہے، کوئی نہ کوئی گناہ ضرور ہوا ہے جس کی وجہ سے میرا یہ حال ہوا ہے، جو عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بہت سوچا تو یاد آیا کہ مجھے مرغیوں کو چارہ دینا تھا، دانا دینا تھا، پانی دینا تھا۔ وقت دیکھا 11 بج گئے، فوراً دوڑ کے گئے اور ان کو جو ہے وہ دانا پانی دیا، اور فرمایا کہ جب آ کے دوبارہ بیٹھا تو سارے مضامین آنا شروع ہو گئے، اور پھر قلم جو ہے وہ
چل پڑے. دیکھیے اللہ کی ایک مخلوق اور اس کے ساتھ یہ معاملہ کہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا. اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ کسی پرندے کو پالنا چاہتے ہیں, کسی جانور کو پالنا چاہتے ہیں تو بالکل پال سکتے ہیں. کوئی طوطا پالنا چاہتا ہے, کوئی چڑیا پالنا چاہتا ہے وغیرہ, لیکن تمہارے لیے اسی وقت وہ جائز ہوگا جب ان کے تمام حقوق کا تم کھانے پینے ان کی ساری ضرورتوں کا خیال کرو. اس میں اگر کوتاہی کرو گے تو ان بے زبانوں کی وجہ سے تمہیں جہنم جانا پڑ سکتا ہے. اتنی خطرناک چیز ہے. تو بہرحال اللہ کی مخلوقات کے ساتھ ہمیں بہت اچھے طریقے سے پیش آنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.